اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اے محبوب آپ کو بھیجا رحمت بنا کر سارے جہان کے لیے۔ اور اللہ پاک نے اپنی شان یوں بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہاں کا رب ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تمام جہان کے لیے رحمت ہیں۔ ہم مسلمانوں اور مومنوں ہی پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی رحمت محدود نہیں، بلکہ عالم کی ہر شے پر، کفار و مشرکین پر بھی رحمت ہے۔ حضرات گرامی، اگلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب آ جاتا تھا اور وہ برباد کر دیے جاتے تھے۔ قوم عاد کو ہوا اڑا کر لے گئی، قوم سمود زلزلے سے برباد کر دی گئی، قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں، قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی، نبی علیہ السلام کے مجرمین خنزیر اور بندر بنا کر ہلاک کر دیے گئے۔ مگر اے ایمان والو، آؤ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جلوہ دیکھو۔ کفار و مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، شرک و بت پرستی کرتے رہے، اللہ پر غلط اور گندی تہمتیں لگاتے رہے، اور ایسے ایسے مظالم و سرکشی کا مظاہرہ کیا کہ زمین ان کی بدعمالیوں سے بھر گئی اور کانپنے لگی، مگر ان گناہوں اور جرموں کے باوجود نہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، نہ ان کی بستیاں الٹ پلٹ کی گئیں، نہ ان کی صورتیں بگاڑی گئیں، بلکہ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ کفار و مکہ دعا مانگا کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر واقعی قرآن اور دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے، پتھر برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہوں۔ اسی لیے عاشق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجدی اس نے مہلت دی ہے کہ آپ عالم میں ہیں، کافر اور مرتد پر بھی رحمت رسول اللہ کی ہے۔ میدان احد کا مقام ہے، کافروں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو پتھر مارے، جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، رخ انور خون سے رنگین ہو گیا، صحابہ کرام بے چین ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ادعو علی المشرکین، یعنی حضور ان مشرکین دشمنوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا فرمائیے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے مسکرا کر فرمایا کہ میں اس زمانے میں قہر و غصب بن کر نہیں آیا۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لعنت بھیجنے والا بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جیسے کہ ابو جہل کافر نامی شخص بڑا بدبخت انسان تھا، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے تیار کیے، مگر اس کے سارے منصوبے برباد کے برباد رہ گئے۔ اسلام روز بروز پھولتا اور پھلتا رہا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا تم جتنا دباؤ گے۔
ابو جہل لعین نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے ایک کنواں کھلوایا۔ کنواں جب تیار ہو گیا تو اس پر گھاس ڈال دی تاکہ کنویں کا پتہ نہ چل سکے۔ اس ظالم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم کنویں کے آس پاس کہیں چھپ کر بیٹھنا، جب مسلمانوں کے نبی کا یہاں سے گزر ہوگا تو وہ کنویں میں گر جائیں گے تو تم جلدی سے کنویں میں پتھر اور مٹی ڈال دینا، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ چنانچہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہونے والا تھا تو آپ کے رب تعالی نے آپ کو بتا دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس راستے سے نہ گزرنا، اس لیے کہ اس راستے میں ابو جہل مالعون نے آپ کے لیے کنواں کھدوا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو گئے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کنویں کے پاس سے گزرے تو کنواں سمٹ گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قدم شریف بڑھایا اور کنواں پار کر کے گزر گئے۔ ابو جہل ملعون کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ابو جہل کو جب معلوم ہوا کہ ہمارا منصوبہ فیل ہو گیا ہے تو ابو جہل بڑا پریشان ہوا۔ جب کنویں کے پاس پہنچا تو دھوکہ کھا گیا اور خود کنویں میں گر گیا۔ ابو جہل چلایا اور اس کے غلاموں کو بلایا۔ اس کے غلام ابو جہل کو رسی باندھ کر نکالنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ جتنی رسی کنویں میں نیچے گرتی ہے اتنا ہی کنواں نیچے ہو جاتا ہے۔ ابو جہل ملعون کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب ابو جہل نے کنویں سے آواز دی کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو لے کر آؤ، بے شک ان کے علاوہ مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ پھر ابو جہل کے ساتھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رحمت میں حاضر ہوئے اور کہا ابو جہل کنویں میں گر گیا ہے اور ہم نے اس کو نکالنے کی بڑی کوشش کی مگر نہیں نکال سکے۔ اب ابو جہل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا مجھے اس کنویں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نجدی اس نے مہلت دی ہے کہ آپ عالم میں ہیں، کافر و مرتد پر بھی رحمت رسول اللہ کی ہے۔ تو حضرات گرامی وہ کنواں تو ابو جہل نے کھدوایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر گئے مگر ابو جہل خود اس میں گر گیا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے نکالنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلا رہا ہے، یعنی ابو جہل جیسے کافر کو بھی معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برے سے برے کو بھی معاف فرما دیتے تھے اور اپنی رحمت سے نوازتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انکار نہ فرمایا بلکہ اس کنویں پر پہنچے اور ابو جہل سے فرمایا، ابو جہل نے وعدہ کیا کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت آگے بڑھایا اور ابو جہل کو نکال لیا۔ ابو جہل جب کنویں سے باہر نکل آیا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی بجائے کہنے لگا آپ بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور ایمان سے محروم رہا۔ بہرحال ابو جہل جیسا شیطان بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ پا کر رہا۔ نجدی اس نے مہلت دی ہے کہ آپ عالم میں ہیں، کافر و مرتد پر بھی رحمت رسول اللہ کی ہے۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ابو جہل ملعون جیسے شیطان پر ہے تو
تو ہم غلاموں پر رحمت کی کیا شان ہوگی۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی، یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔